السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ جناب اور ستلج کے ریلے نے ملتان کو گھیر لیا ہے۔ پانی شہر کی جانب امڈ آیا ہے۔ مظفر گڑھ سے جلال پور تک تباہی۔ تحصیل جلال پور پیروالا میں بند ٹوٹنے سے 100 سے زائد بستیاں ڈوب گئی ہیں۔ پانی شہر کے بند تک پہنچ گیا ہے۔ الرٹ جاری۔ شہر کو بچانے کے لیے بہاڑی پل بند کو توڑ دیا گیا ہے اور 90,000 کی آبادی متاثر ہو چکی ہے۔ لوگ بیار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ انتظامیہ سے شہری بند محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پاک فوج اور انتظامیہ کی امدادی کارروائیاں۔ شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈال دیا گیا ہے۔ پانی کا بہاؤ شہر کی جانب کم کرنے کی کوشش۔ اکبر شاہ میں بند ٹوٹنے سے 1,500 گھر ڈوب گئے۔ ہیڈتیموں سے آنے والا ریلا بھی ملتان کے قریب۔ اگلے چند گھنٹوں میں شیر شاہ بند کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملتان سے 2,000 سے زائد متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب۔ رنگ پور، دوآبا، سنکی، خانگڑھ میں کشتیوں کے ذریعے 1,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ جنگ میں آنے والے دوسرے بڑے ریلے سے 300 سے زائد دیہات سیلاب کی زد میں ہیں۔ 2,81,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جلال پور پیروالا کی بستی خلیل آباد میں 2 بچوں سمیت 4 سیلاب متاثرین دریاب میں ڈوب گئے۔ ورثاء ریسکیو اور انتظامیہ کو کال کرتے رہے، کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ لواحقین نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک خاتون کی لاش نکال دی۔ ایک شخص کو زندہ ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلابی ریلے میں بہنے والے 15 سال کے عبداللہ اور 25 سالہ لقمان تاحال نہ مل سکے۔ متاثرہ خاندان اپنی مدد آپ کے تحت اوباڑہ جنوبی بستی خلیل آباد سے نقل مکانی کر رہا تھا۔ ناظرین، ملتان اگلے 48 گھنٹوں تک دباؤ میں رہے گا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے فلڈ الرٹ موصول ہوا ہے اور پانی کی سطح کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق 7 دن پہلے جلال پور پیروالا میں مٹی کا بند تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ ریسکیو آپریشن میں پاک نیوی اور آرمی کی مدد بھی لی جا رہی تھی اور جلال پور پیروالا سے بڑی آبادی کو انخلا کروایا گیا اور صرف ایک ہی روز میں 3600 شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 36 گھنٹوں سے پانی کا بہاؤ مستحکم ہے، تاہم مونسون کچھ اور دن جاری رہے گا۔ گجرات تاحال سیلابی منظر پیش کر رہا ہے۔ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بارش کے 6 دن گزر جانے کے باوجود گجرات شہر سے اربن فلڈنگ کا پانی مکمل طور پر نہیں نکالا جا سکا۔ حکومتی دعوے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ بھی خاطر خواہ نتائج نہ دے سکا۔ صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ بڑے انسانی المیہ کا خدشہ ہے۔ خوراک کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ پینے کے پانی کی قلت نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے سب اچھا ہے کہ رپورٹ دی جا رہی ہے، حالانکہ متعدد علاقے بدستور زیر آب ہیں۔ گلزار مدینہ روڈ، تمبل بازار، چوک نواب صاحب اور چوک پاکستان کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ محلہ شاہ حسین، شفیع آباد، بخش پورہ، خواجگان روڈ اور علی پورہ روڈ سمیت دیگر کئی علاقوں میں پانی تاحال جمع ہے۔ جیر روڈ، شادمان، بارادری، قمر سیالوی روڈ اور رحمان شہید روڈ میں کئی کے فٹ پانی نے نظام میں زندگی مفلوج کر دیا ہے۔ شہری 6 روز سے گھروں میں محصور ہیں اور متاثرہ علاقوں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمی میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کو 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود نکاسی آپ کا عمل مکمل نہیں ہو سکا۔ گجرات جیل سے تاریخ کا بڑا سیران منتقلی آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے تحت 1860 قیدیوں اور حوالیتیوں کو صوبے کی مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال اور جاری ریسکیو اور امدادی اقدامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے وزیراعظم کو دریاؤں میں طغیانی اور سیلابی ریلوں کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی ہے۔ وزیراعظم نے NDMA کو ہدایت دی کہ امدادی کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے اور بڑھتی ہوئی طغیانی کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مکمل تیاری رکھی جائے۔ انہوں نے دریاؤں کے قریب آباد آبادیوں اور خطرے سے دوچار علاقوں میں پیشگی اطلاع دینے اور بر وقت انخلاء کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ NDMA صوبائی حکومتوں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے اور سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کے عمل کو بھی تیز کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں تریمو بیراج، پنجنت بیراج، ہیڈ بلوکی، ہیڈ سدھنائی، گنڈا سنگھ والا، ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ استرام پر شدید طغیانی ہے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملتان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا کہ سیلاب ملک میں تباہی پھیلا رہا ہے، چاہتے ہیں کہ سیلاب کے بعد ریلیف اور کنسٹرکشن کا کام جلد شروع ہو۔ پہلا مرحلہ جان بچانا، دوسرا ریلیف اور تیسرا عوام کی بحالی کا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست صرف اقتدار کے لیے نہیں، عوام کے فیصلے کو ہی اصل فیصلہ مانتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کام کی سیاست کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ گجرات میں اربوں کے فنڈز کہاں خرچ ہوئے، شہر میں سیوریج سسٹم موجود ہی نہیں، عوام کو چاہیے کہ وہ گجرات کے حکمرانوں کا گریبان پکڑیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور اس وقت صوبے میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب رات گئے تاکہ جلال پور میں ریسکیو آپریشن کی نگرانی کرتی رہیں۔ اسما بخاری نے شکوہ کیا کہ ہمارے لوگ سیلاب کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، بچے پانی میں ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ 40 سال اقتدار کے بعد مریم نواز کو اب پتہ چلا کہ گجرات میں سیوریج نظام ہی خراب ہے، یہ مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا گجرات میں گفتگو، انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے پورے ملک کو بحرانی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء کے شہروں میں کشتیاں چل رہی ہیں، عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، حکمران عوام کے ٹیکسوں پر اپنی تصویریں پانی کی بوتلوں پر لگوا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی پر پاور ڈویژن نے 8 ستمبر تک کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ مجموعی طور پر 50 گرڈ اور 515 متاثرہ فیڈرز میں سے 269 کو مکمل اور 242 کو عارضی طور پر بحال کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیسکو کے زیر انتظام علاقوں ٹی ٹی سنگھ، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ اور سرگودا، میاں والی، ڈی آئی خان کے 27 گرڈ اور 80 فیڈرز متاثر ہوئے۔ فیسکو کے متاثرہ فیڈرز میں سے 17 مکمل اور 59 عارضی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ گیپو کے 11 گرڈز اور 103 متاثرہ فیڈرز میں سے 79 فیڈرز مکمل اور 14 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ لیسکو میں لاہور اور کاڑا، شیخو پورہ، قصور اور ننکانہ کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 57 مکمل اور 10 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے۔ میپکو کے زیر انتظام علاقوں کے 153 متاثرہ فیڈرز میں سے 4 مکمل اور 149 جزوی طور پر بحال کیے گئے اور پیسکو کے 86 فیڈرز مکمل، 5 جزوی طور پر بحال کیے گئے۔ ٹیسکو کے علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر کے 18 فیڈرز متاثر ہوئے، جن میں سے 13 فیڈرز مکمل اور 5 فیڈرز جزوی طور پر بحال، جبکہ ہیزیکو کے زیر انتظام علاقے مانسیرا کے 3 متاثرہ فیڈرز مکمل طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ $500 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ امریکی وفد میں یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹرز اور موٹا اینجل کے نمائندے شامل تھے۔ ملاقات میں پاکستان میں معدنی وسائل کی تلاش اور کانکنی کے آپریشنز میں توسیع کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق معاہدے کے پہلے مرحلے میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ کی جانب سے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹرز نے تاریخی یادداشت پر دستخط کیے۔ امریکی کمپنی معدنیات کی مائننگ، ری سائیکلنگ اور پروسیسنگ میں خصوصی مہارت رکھتی ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے معدنی شعبے کو جدید ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی دینے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بنگلہ دیش اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات، تعلیم، معیشت اور عوامی روابط پر بات چیت کی گئی۔ نواز شریف اور مریم نواز سے بنگلہ دیش کی مشیر مذہبی امور اور ہائی کمشنر نے ملاقات کی۔ بنگلہ دیش کے پاکستانی طلباء کے لیے 500 اسکالرشپس کا بھی اعلان کیا۔ نواز شریف نے تعلقات کو فروغ دینے اور مریم نواز سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی شریک نہیں ہوئے اور ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں عدالتی فیسوں میں اضافے میں کمی کرنے کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تجویز منظور کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں 4 ججز کی طرف سے لکھے گئے خط پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فل کورٹ اجلاس میں عدالتی فیصلوں میں اضافے کے حوالے سے بھی کمی میں کوئی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تجویز
मंजूर कर ली गई है और फुल कोर्ट इजलास में एक अक्सरियती फैसला हुआ है कि अदालती फीसें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत ही ली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में अदालती फीसों में इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। फुल कोर्ट इजलास में जजेस से मज़ीद तजावीज़ मांगी गई हैं। तजावीज़ 4 रुकनी कमेटी को भी भेजी जाएंगी। कमेटी को तजावीज़ मौसूल होने के बाद दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस यहया अफरीदी को ख़त और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त लिखा। जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस आयशा मलिक भी ख़त लिखने वालों में शामिल थी। ख़त में सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ख़त में कहा गया है कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का ख़त मौसूल हुआ है। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए यकनुकाती एजेंडा भी रखा गया है। एजेंडे में नए रूल से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। हमें फुल कोर्ट मीटिंग का ख़त मौसूल हुआ है। ख़त के मतन में लिखा गया है कि रूल्स मंजूरी के लिए कभी भी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए यकनुकाती एजेंडा ही रखा गया है और एजेंडे में नए रूल से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर किए जाए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाते हैं। आइन के तहत होने वाले इक़दामात सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। रूल्स मंजूरी के लिए कोर्ट इजलास बुलाना इतना गैर अहम था तो तरमीम के लिए इजलास क्यों बुलाया गया? नाज़रीन, चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने के लिए जजेस से राय ली थी और जिन मेंबरान को एतराज़ है वो तहरीरी राय भी दें और मुकदमात को जल्द निपटा दें ताकि तरजीहात में शामिल हैं और ये चीज़ें पहले आएँ। केसेस को पहले देख रहे हैं और फिर ये हम पहले ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे कोई केस उठाकर ऊपर ले आएँ। और फिर चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे। उस दौरान कहा कि फैसिलिटेशन सेंटर 1 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर देगा। फैसिलिटेशन में तमाम इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसाफ की फराहमी को मौसर बनाना है। ई सर्विसेज का आगाज़ भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अदालती तातील के दौरान किसी जज को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ताहम आम तातीलात के अलावा छुट्टी के लिए बताना लाजमी होगा। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका है। 72 शिकायत राय के लिए मेंबरान को दी गई हैं। बाकी 65 केसेस रह गए हैं जो जजेस को दिए जाएंगे और इस महीने के आखिर तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह का बयान कलमबंद कर लिया गया है। मुकदमे में 3 गवाहान के बयानात पर जिरह भी मुकम्मल कर ली गई है। समात के दौरान कस्टम अप्रेजर राबिया समद, सना सईद, एडीसी अब्दुल्ला खान के बयान पर जिरह की गई है। मुकदमे में मजमूई तौर पर 14 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड जिरह भी मुकम्मल कर ली गई है। समात के दौरान बानी पीटीआई बुशा बीबी को जेल से खुसूसी अदालत पेश किया गया है। मुकदमे की समाअत बुध 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और सेनेट खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सदीकी ने कहा है कि पीटीआई की अवामी असम्बली में अवाम तो दिखाई नहीं देते। पीटीआई वाले जो अवामी असम्बलियाँ लगा रहे हैं इसमें वो ख़ुद ही अवाम होते हैं और ख़ुद ही मुकर्रर होते हैं। अवामी असम्बली वो है कि जिसकी तर्जुमानी कौमी असम्बली करती है। इसके अंदर आएँ, अपना किरदार अदा करें। माफ़ी, तलाफ़ी और ये सारी बातें महज किस्से और अफसाने हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। जुर्म तो जुर्म रहता है। एक आदमी सरेआम कत्ल कर दे और कहे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ तो माफ़ नहीं किया जाता। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।